السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نظم پڑھیں گے فاطمہ بنت عبداللہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ آئیے پہلے نظم پڑھ لیتے ہیں۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ شہادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمے عشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نہ محرم ہے جن کی موج نور۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ یہ نظم کلیات اقبال اردو سے لی گئی ہے۔ آئیے اب اس نظم کی تشریح کر لیتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے۔ تیرے وجود کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے، تیرا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں طہارت اور پاکیزگی کا عنصر نمایاں ہے۔ آئیے اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کے اعزاز و مقام کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ تو امت مسلمہ کی آبرو ہے، تیری ہستی کا خمیر جس مٹی سے گندہ ہے اس کا ذرہ ذرہ معصوم ہے۔ بقول شاعر، اے فاطمہ تیرے دم سے روشن ہوا اسلام کا نام، اے فاطمہ تیرے دم سے روشن ہوا اسلام کا نام، ذات تیری ہے مشعل راہ کردار تیرا معصوم۔ وہ امت کی جو محروم ہو چکی ہے، جس میں حرکت و عمل اور جذبہ زندگی و فعالیت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ دراصل علامہ اقبال امت کی بے عملی پہ بہت غمگین تھے، اس لیے انہوں نے امت کو امت مرحوم کہا ہے۔ وہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب لڑکی جو جنگ طرابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئی شہید ہوئی کو امت کی آبرو کے اعزاز سے نوازتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک تاریخی واقعہ کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ طرابلس کی جنگ سے متعلق ہے جو لیبیا کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے لڑی۔ شعر نمبر 2 ہمارے پاس، یہ شہادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ سکائی کا مطلب ہے پانی پلانا۔ مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، اے فاطمہ بنت عبداللہ تو صحرائی علاقے کی حور ہے، میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور غازیوں کو پانی پلانا بہت بڑی شہادت اور خوش بختی ہے جو تیری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس کی تشریح کچھ ایسے ہوگی، علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو ریگستان میں رہنے والی ایک نیک لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک اہم
اور بڑی ذمہ داری کے لیے چن لیا۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا کام سونپا۔ تو انتہائی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تیرا انتخاب کیا، کیونکہ پانی پلانا تو ویسے بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے جنگ لڑ رہے ہوں، ان کو پانی پلانا تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث اور خوش نصیبی ہے۔ اس شعر میں استعارہ کا استعمال کرتے ہوئے فاطمہ بنت عبداللہ کو حور صحرائی کہا گیا ہے۔ بقول شاعر، دین کے مجاہدوں کو پانی پلایا تو نے، دین کے مجاہدوں کو پانی پلایا تو نے، ایمان دوسروں کے دلوں میں جگایا تو نے۔ تیسرا شعر ہمارے پاس، یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ مفہوم: تلوار اور ڈھال سے بے نیاز یہ ننھی مجاہدہ اللہ کی راہ میں نکل پڑی ہے۔ اس کے اندر جذبہ شہادت جنون کی صورت میں موجود تھا، اور یہ نہایت قابل تعریف امر ہے۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ تمہارے پاس نہ تلوار موجود تھی کہ تو دشمن پر حملہ کر سکتی، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی ڈھال تھی کہ دشمن کا وار روک سکتی، لیکن اس کے باوجود تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی اور ان کی پیاس بجھاتی رہیں۔ تمہارا شوق شہادت قابل تعریف ہے۔ بقول علامہ اقبال، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تمہارا شوق شہادت کتنا جرأت پیدا کرنے والا تھا کہ تمہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھرتا ہے۔ تمہارے جذبات دیکھ کر دوسرے لوگوں میں بھی میدان جنگ میں آنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ تمہاری شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ تو نے اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا اس میں نہ تمہارے پاس تلوار تھی اور نہ ہی کوئی اور ہتھیار۔ تم نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی ذات میں ایک نمونہ پیش کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہو تو اس کے لیے نہ کسی تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسی ڈھال کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تو صرف جذبہ ایمانی کی۔ اگلا شعر ہمارے پاس، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، گلستان اسلام میں خزاں کے موسم میں بھی فاطمہ جیسی کلی موجود تھی۔ اے اللہ، راکھ کے ڈھیر میں بھی تو نے ایک چنگاری کو محفوظ رکھا۔ تشریح کی ہے، اس شعر میں علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا تھا کہ اس اجڑی ہوئی گلشن میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان قوم مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی باقی رہ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس راکھ سے اب کچھ حاصل نہ ہوگا، کہ اچانک اس راکھ میں کوئی چنگاری بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ آگ ابھی بجھی نہیں ہے، بلکہ اس میں ابھی تپش باقی ہے۔ اس طرح فاطمہ بھی اس اجڑے ہوئے گلستان میں ایک کلی کی مانند ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں ہے، بلکہ اس میں پھر سے بہار آ سکتی ہے اور اس میں اور بھی نئے پودے اگ سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، صحرائے اسلام میں ابھی بہت سے مرد مومن چھپے بیٹھے ہیں جو صحرا کو گلزار بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔
اس شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہارے شوق شہادت سے ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ابھی اس ریگستان میں بہت سے مرد منہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ہرن اصل میں نگلستان میں رہتے ہیں، صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں علامہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جذبہ ایمانی رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، یعنی فاطمہ کی قربانی نے ہمارے اندر امید کا دیا روشن کر دیا ہے اور ہمیں اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ جیسے آسمان پر بادل گھرے ہوئے ہوں تو اس میں بجلی لہریں لیتی ہے، لیکن جب موسلا دھار بارش ہو جائے اور بادل چھٹ جائیں تو بجلی نہیں چمکتی۔ اقبال یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عروج حاصل کرنے کے بعد اب اپنا اقتدار کھو چکے ہیں، ان پر بادل برس چکا ہے، مگر اب بھی اس برسے ہوئے بادلوں میں فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ شعر رجائیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگلا شعر ہے: فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمے عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ مفہوم: اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری شہادت سے دل خوش بھی ہے، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ تیرا بچھڑنا دکھ کا باعث ہے۔ جو شہادت اللہ کی راہ میں ہو اس کا ماتم نہیں کیا جاتا بلکہ خوشی محسوس کی جاتی ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فاطمہ کی شہادت پر دلی رنج و غم کا اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اس شہادت پر اگرچہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اس دکھ کے پیچھے خوشی بھی ہے کہ تم نے اپنی جان دے کر اپنی قوم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی، اپنے وطن کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھا دی ہے کہ اگر وطن کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ نوجوان نسل تمہارے نقش قدم پر چل کر اپنی منزل ضرور پا لے گی۔ اسی میں زندگی کا لطف اور مزہ ہے اور یہی جینے کا مقصد ہے۔ بقول شاعر: جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔